رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ان شجرة الزقوم بے شک ٹھور کا درخت طعام الاثیم گنہگاروں کا کھانا ہے، کالمہل پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یغلی فی البطون جوش مارے گا پیٹوں میں، کغلی الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح، خذوہ حکم ہوگا پکڑ لو اس کو، فاعتلوہ پس گھسیٹ کے اس کو لے جاؤ، الی سواء الجحیم جہنم کے درمیان میں، ثم صبوا پھر ڈالا جائے گا، فوق رأسہ اس کے سر کے اوپر، من عذاب الحمیم کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے، ذوق کہا جائے گا چکھو، انک انت العزیز الکریم بے شک تو دنیا میں بڑا عزت والا اکرام والا تھا، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون بے شک یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کرتے تھے، ان المتقین فی مقام امین بے شک تقوی والے امن کی جگہوں میں ہوں گے، فی جنات وعیون باغوں اور چشموں میں ہوں گے، یلبسون من سندس واستبرق پہنیں گے وہ سندس اور استبرق کا لباس، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، کذالک اسی طرح، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِینٍ ہم ان کا نکاح کر دیں گے موٹی آنکھوں والے خوبصورت حور سے، یدعون فیہا وہ منگوائیں گے جنت میں، بِكُلِّ فَاکِہَةٍ آمِنِینَ ہر قسم کے پھل اطمینان کے ساتھ، لا یذوقون نہ چکھیں گے وہ، فیہا الموت جنت میں موت کو، الا الموتۃ الاولی مگر دنیا کی وہ پہلی موت، ووقاہم عذاب الجحیم اور اللہ انہیں بچائیں گے دوزخ کے عذاب سے، فضلا من ربک یہ فضل ہے تیرے پروردگار کا، ذالک هو الفوز العظیم یہ ہے بڑی کامیابی، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ سو ہم نے آسان کر دیا قرآن مجید کو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زبان مبارک پر، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، فَارْتَقِبْ پس آپ بھی انتظار فرمائیے، انہم مرتقبون بے شک یہ لوگ بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ گزشتہ رکوع میں اللہ پاک نے ایک جانب بنی اسرائیل کے فرعون سے نجات پانے کا ذکر فرمایا تو دوسری طرف اللہ نے مشرکین مکہ کی مذمت بیان فرمائی۔ یہ حق اور باطل کا تقابل ہر دور کے اندر رہا ہے، اگر فرعون مجرم تھا تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ اور ان کے ماننے والے بنی اسرائیل حق پر تھے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہوئی تو آپ پیغام حق لے کر آئے اور جن صحابہ نے آپ کی بات کو تسلیم کیا یہ حق پر تھے، مقابلے کے اندر مشرکین مکہ کی صورت میں بہت بڑا باطل موجود تھا۔ تو اللہ پاک نے دونوں کا ذکر کرنے کے بعد آج کے اس رکوع کے اندر جو سورہ دخان کا آخری رکوع ہے، اس رکوع کے اندر اللہ پاک نے دونوں طبقوں کا انجام بیان فرمایا ہے۔
کہ جو حق والے ہیں انہیں کیا ملے گا اللہ کے ہاں جا کر، اور جو باطل ہے گمراہ طبقہ ہے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، جہاں باطل کا ذکر آتا ہے قرآن ساتھ ہی حق والوں کا ذکر کرتا ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے ساتھ ہی جنت کا، تاکہ جہاں ترغیب ہو ڈرانا مقصود ہو وہیں ساتھ ترغیب اور خوشخبری بھی ہو، تاکہ برا راستہ چھوڑ کر لوگ اچھے راستے کو اختیار کرنے والے بنے۔ تو بعد کی آیات میں پہلے اللہ نے جہنم کا ذکر فرمایا، گمراہوں کے لیے جو اللہ نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے، کافروں مشرکوں کے لیے ان کا ذکر فرمایا کہ ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا ان شجرۃ الزقوم، بے شک طور کا درخت۔ اس کے متعلق جو لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ ایسا ایک پودا ہے جس کے اوپر جو اس کی نکلی ہوتے ہیں پتیاں، یہ اوپر جو ہے صاف ہوتا ہے، اس کی طرح کی جو ہوتی ہے، اور یہ ذائقے کے اعتبار سے انتہائی کڑوا پودا ہے، اگرچہ دنیا کے اندر موجود بھی ہے اور استعمال بھی کیا جاتا ہے، لیکن اللہ نے اس زقوم درخت کو، اس کوڑ کے درخت کو جہنمیوں کی خوراک بنایا ہے۔ ایک بات تو یہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جہنمیوں کی خوراک ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ نے زقوم کو جہنمیوں کی خوراک بنایا ہے، حضرت اس وقت مکہ میں موجود تھے، تو فرمایا یہاں مکہ کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اہل عرب اسے کھاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کا یہ مطلب نہیں جو چیز جہنم میں ہے وہ حلال ہی نہیں، علت اور حرمت کا تعلق اللہ کے حکم کے ساتھ ہے۔ اللہ نے بطور سزا اس کڑوے درخت کو ان کی خوراک بنایا ہے، ورنہ یہی درخت ہے، اب جیسے شوگر کا مریض ہے ڈاکٹر اکثر اسے جو ہے میڈیسن بھی دیتے ہیں جن کے اندر کڑواہٹ ہو اور ایسی چیزیں بتلائی جاتی ہیں، تو بہت ساری چیزوں میں کڑوی چیز مفید بھی ہوتی ہے، اس لیے اس کے کھانے میں حرج کوئی نہیں۔ اس لیے فتویٰ لگانے کی اگر کسی کو کبھی دیکھیں، کیونکہ ہمارے یہاں بر اعظم ایشیا میں بھی یہ پایا جاتا ہے اور بر اعظم افریقہ میں سنا بڑی کثرت سے پایا جاتا ہے، تو بہرحال اس کے کھانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اللہ نے یہ طور کا درخت جہنمیوں کی خوراک بنا دیا۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر طور کے درخت کے پانی کا ایک قطرہ صرف دنیا پہ ٹپکا دیا جائے تو دنیا پر روئے زمین پر کوئی بھی چیز بغیر کڑواہٹ کے باقی نہیں رہے، ہر چیز میں کڑواہٹ آ جائے، اتنا سخت شدت کے ساتھ یہ کڑواہٹ والا پودا ہے۔ تو فرمایا بے شک تھور کا درخت طعام الاثیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے، یہاں کافر ہی نہیں فرمایا سر، حالانکہ جہنم میں تو کافر مشرک جائیں گے، لیکن یاد رہے گناہ گار مسلمان بھی سزا بھگتنے کے لیے وہاں جائیں گے، اور ظاہر بات ہے جتنا عرصہ وہاں رہیں گے ان کو پھل میوے تو ملیں گے نہیں، اتنا عرصہ کیا ملے گا؟ تھوڑ کا درخت ہی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ اپنے فضل سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے۔ دوبارہ فرمایا کہ تھوڑ کا درخت کھانا ہے گناہ گاروں کا، کل محل فرمایا اس کی کیفیت کیسی ہوگی؟ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح، یا بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے تیل کے تلچھٹ کی طرح۔ تیل کسی بڑے برتن میں ڈال دیا جائے نا تو اس میں جو مٹی گرد و غبار پڑا ہوتا ہے، جب تیل استعمال کرتے کرتے آخر میں تھوڑا سا بچ جائے تو انتہائی میل کچیلا ہوتا ہے، اسے نہ لگانے کو دل کرتا ہے نہ کھانے کو دل کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ بھی تلچھٹ کی مانند، یعنی دیکھنے میں بھی انتہائی جو ہے ناپسندیدہ ہوگا، کڑوا تو ہے ہی ہے، فرمایا دیکھنے میں بھی ناپسندیدہ۔ اور تیسری صفت جو اس کے اندر زقوم میں ہوگی، فرمایا یغلی فی البطون، اس میں اللہ نے اتنی گرمائش اور تپش رکھی ہے یہ پیٹ میں جانے کے بعد جوش مارے گا۔ اور یہاں تک آتا ہے روایات میں یسحر، قرآن مجید میں یسحر بہ ما فی بطونہم والجلود، پیٹ کے اندر سے رگیں بھی کٹ کٹ کر کے باہر آ جائیں گی اور کھالیں بھی ان کی پگھل جائیں گی، اتنی گرمائش ہوگی اس کے اندر۔ تو فرمایا یہ کھولے گا پیٹوں کے اندر کغلی الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے جوش مارنے کی طرح۔ خضوہ، اور جب یہ جہنمی اللہ کے سامنے آئیں گے
تو اللہ فرشتوں سے فرمائیں گے پکڑو اس جہنمی کو فَاعْتِلُوهُ إِلَىٰ سَوَاءِ الْجَحِيمِ، اور گھسیٹ کر لے جاؤ اسے جہنم کے درمیان میں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، جہنم سے پناہ ہمیشہ دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تہجد کی بنیاد پر جہنم سے نہیں بچ سکتے، مصلی کی بنیاد پہ، تسبیح کی بنیاد پہ جہنم سے نہیں بچ سکتے۔ بچیں گے تو صرف کس سے؟ اللہ کے فضل سے۔ یہ نظریہ بنا لیں ہماری نمازیں ابھی میرے آپ میں سے، میرے سامنے بزرگ بیٹھے ہیں، نوجوان بیٹھے ہیں، کوئی گارنٹی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جو عشاء کی نماز پڑھی وہ اس قابل تھی کہ اللہ اسے قبول فرما لے؟ کسی کے پاس کوئی گارنٹی بھروسہ نہیں۔ اس لیے اللہ ہی ہماری ان عبادتوں کو بھی قبول کر لے اور اپنے فضل سے جنت میں داخل کر لے۔ تو بہرحال فرمایا اس کے متعلق کہا جائے گا پکڑو اسے اور گھسیٹ کر جہنم کے بیچ میں لے جاؤ۔ اب ایک سزا تو یہ کہ کھانے کو انہیں سکون مل رہا ہے، یہاں پینے کا ذکر موجود نہیں، ورنہ دوسرے مقام پہ ہے کہ انہیں پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی اور جسم کے زخموں سے رسنے والی پیپ اور خون انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ اور تیسری سزا ان کے لیے کیا ہوگی؟ فرمایا ثم صبوا فوق رأسی، پھر ڈھیلا جائے گا، ڈالا جائے گا ان کے سر کے اوپر من عذاب الحمیم، کھولتے ہوئے پانی کے عذاب سے۔ پینے کے لیے بھی کھولتا ہوا پانی، اندر سے بھی سب کچھ بہے، اور سر کے اوپر سے بھی ابلتا ہوا پانی جو ہے ڈال دیا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ حکم ہوگا ذوق، اب چکھو اس کو، انک انت العزیز الکریم، کہ بے شک تو دنیا میں بڑا عزت والا تھا اور بڑے اکرام والا سمجھا جاتا تھا، چودھری صاحب تھا تو سردار تھا، وڈیرا، وزیر، مشیر، صدر تھا، تجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ آج میری گرفت میں آیا ہے، تیری ساری عزتیں ختم ہو چکی ہے، اب عزت اللہ کے حاکم کی ہوگی۔ اگلی آیات میں آ رہا ہے اللہ ان لوگوں کی عزت فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ کہا جائے گا جو کہ کافر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تو اللہ فرمائیں گے ان ھذا، بے شک یہ ہے وہ عذاب جہنم، ما کنتم به تمترون، جن کے بارے میں تم دنیا میں شک کرتے تھے۔ اب اگلی آیات میں اللہ پاک نے اس کے مقابلے میں جنت والوں کو کیا ملے گا، جنت والے ہوں گے کو، اور انہیں ملے گا کیا؟ اللہ نے 8 نعمتیں بیان فرمائی ہیں انہیں آیات میں۔ تو پہلی آیت میں فرمایا ان المتقین، جنت میں کون جائیں گے؟ اللہ کے رشتہ دار نہیں، نہ کسی نبی کے رشتہ داروں سے اللہ کا وعدہ، نہ کسی ولی کے رشتہ داروں سے وعدہ، نہ اللہ کا اپنا کوئی رشتہ کسی کے ساتھ۔ فرمایا جو بھی تقویٰ لے کر آئے گا وہ کہاں جائے گا؟ کوئی بھی ہے، اور معذرت کے ساتھ کسی طبقے کے ساتھ بھی وعدہ کہ دیوبندی جائیں گے، بریلوی جائیں گے، اہل حدیث جائیں گے، کسی طبقے کے ساتھ بھی وعدہ نہیں۔ وعدہ ہے تو کس کے ساتھ؟ تقویٰ والوں کے ساتھ۔ تقویٰ ہے جو بھی طبقہ ہے آپ کا، اللہ اسے انشاءاللہ جنت میں داخل فرمائے۔ تو فرمائے ان المتقین، بے شک تقویٰ والے، فی مقام امین، پہلا انعام امن کی جگہوں میں ہوں گے، کوئی خوف ڈر نہیں۔ ابھی تو بل مسجد کا بھی دیکھ کر ہمارے بھی پسینے چھوٹے ہوئے، 50,000 بل مسجد کے 3 میٹروں کا ہے، اور یہاں نمازی پاک حضرات بتا رہے تھے کہ ایک گھر کا بل 20-25 ہزار۔ اب یہ خوف لگے ہوئے، پتہ نہیں کتنا ملائے گا، کہاں سے دیں گے، پتہ نہیں آنے والے دنوں میں بنے گا کیا ملک کا، ڈر روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ لیکن جنت میں ایک بار چلے گے تو امن ہی امن ہے، کوئی خوف نہیں۔ کہاں سے دے رہے ہیں بل، رہیں گے کہاں پہ، سردی ہوئی تو کیا کریں گے، گرمی ہوئی تو کیا کریں گے، کسی بھی چیز کا کوئی خوف نہیں، امن ہی امن۔ دوسرا انعام فرمایا فی جنات وعیون، باغوں میں اور چشموں میں رہیں گے۔ یہاں تو یہ شہری علاقوں میں، گرمی کے علاقوں میں رہنے والے بیچارے سال کے بعد بڑی مشکل سے اپنی جو ہے آمدنی سے کچھ اکٹھا کر کے جو سیر و تفریح کے لیے کہان نران اور ٹھنڈی جگہوں پہ جانے کے جو ہے وہ پروگرام بناتے ہیں، اور 2-4 دن ہفتے کے جا کر ہزاروں روپیہ خرچ کر کے آتے ہیں، جا کے دیکھتے کیا ہے، وہاں کا سبزہ، وہاں کی نہریں، اس کے سوا کچھ اور ہے؟ وہاں کا سبزہ اور نہریں، کھانے کو پھل بھی نہیں ملتے، سمجھ میں آ گئی تھی؟
اللہ پاک نے جنتیوں کو جو سیر و تفریح کی جگہ دیں گے، فرمایا باغ ہی باغ ہوں گے اور چشمے ہی چشمے ہوں گے اور کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا۔ تیسرا انعام فرمایا یلبسون من سندس و استبرق، جنتی جنت میں سندس اور استبرق پہنیں گے۔ سندس اور استبرق یہ دونوں ریشمی لباس کو کہتے ہیں۔ سندس باریک لباس جیسے ہمارے یہاں کاٹن ہے، اور استبرق قدر موٹا لباس۔ تو ظاہر بات ہے وہاں بھی جیسے دنیا کے اندر کبھی ٹھنڈے لباس کی کبھی گرم لباس کی ضرورت محسوس کرتا ہے، ایسے ہی جنتی کو بھی ضرورت محسوس ہوگی، باریک لباس کی طلب ہوگی، اللہ باریک ریشم دے دیں گے، اور گرم لباس کی ضرورت ہوگی، اللہ گرم لباس مہیا فرما دیں گے۔ کسی درزی کے پاس ہزاروں روپے سلوانے کے دینے کے لیے جانے کی بھی ضرورت ہے، ادھر تمنا ہوگی سلایا صبر جوڑا اللہ پاک عطا فرما دیں گے، پہنو اور پھرتے ہو مزے کرو۔ تو فرمایا پہنیں گے وہ سندس اور استبرق کا لباس، ریشمی لباس۔ اور چوتھا انعام متقابلین، یہ انتہائی قابل غور ہے۔ یہ جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، جیسے کبھی ہم ہیں یہ دائرہ بنا کے، یہ اس محفل کا اپنا مزہ ہے جو ماضی میں ہمارے گھروں میں بھی ہوا کرتا تھا۔ بوڑھے بزرگ بیٹھ جاتے ہیں، بچے خواتین یہ سب سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اب سب کے سامنے کس پہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ اب موبائل کھول لیا ہے، باپ کا اپنا، بیٹے کا اپنا، ماں کا اپنا، بیٹی کا اپنا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو محفل کی رونق تھی، یہ جو مزہ تھا گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر، یہ اب ختم ہو گیا۔ اب بالکل یہ چیز، لیکن اللہ جنت میں یہ دوبارہ نصیب فرمائے گے۔ جنتی سارے یوں دائرہ بنا کے ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہوں گے، کسی کی پیٹھ دوسرے کی طرف نہیں ہوگی، سب آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اور اس میں ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ پیٹھ تب پھیری جاتی ہے جب دل میں کچھ ناراضگی ہو۔ پیٹھ دنیا میں اس لیے پھیری جاتی ہے کہ دل میں کچھ نہ کچھ ناراضگی ہو یا اگلے کی کوئی قدر اور وقت نہ ہو۔ تو فرمایا جنتیوں کے دلوں سے اللہ حسد کو نکال دیں گے، ناراضگیوں کو نکال دیں گے، کوئی ناراضگی ہوگی نہیں کہ پیٹھ پھیر کر وہ بیٹھے رہیں۔ تو فرمایا آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، فرمایا اسی طرح اللہ انعامات سے نوازیں گے۔ یہ بس نہیں، کتنی نعمتیں ہوں گی؟ 4۔ 5ویں نعمت، اب اللہ جو ہے ٹھکانہ بھی امن والا دے دیں، باغ اور چشمے بھی مل جائیں، لباس بھی عمدہ قسم کا مل جائے، اور آپس میں مل بیٹھے بھی ہوں، لیکن شریکہ حیات نہ ہو تو زندگی کا مزہ، زندگی تو مکمل ہوتی ہے شادی کرنے کے بعد نہیں، ویسے بھی یہ سب ایمان کرا دے۔ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا سب سے بہترین نعمت دنیا کی جو اللہ نے بنائی ہے وہ نیک بیوی ہے۔ تو اللہ پاک وہاں بھی یہ جو ہے لطف عطا فرمائیں گے۔ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، ہم ان جنتیوں کی شادیاں کروا دیں گے موٹی آنکھوں والی خوبصورت عورتوں کے ساتھ، اور جن کے حسن کے متعلق ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے پردہ ہٹ جائے اور اپنی انگلی کا ایک چھوٹا سا کنارہ وہ دنیا پہ ظاہر کر دیں تو دنیا کی ساری چیزیں روشن ہو جائیں، اندھیرا باقی نہ ہے دنیا کے اندر۔ اللہ نے اتنا حسن و جمال عطا کیا ہے۔ نمبر 6، فرمایا یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، جنتی یہاں تختوں کا ذکر نہیں، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے، غلام سامنے ہوں گے، یہ ساری باتیں دوسرے مقام پر موجود ہیں، یہاں اللہ نے اختصار سے بیان کیا۔ ان سب کے ہوتے ہوئے جنتی فرمایا طلب کریں گے جنت کے اندر بکل فاکہۃ، ہر قسم کے پھل، آمنین، اطمینان کے ساتھ۔ یہاں میرے سامنے جتنے بیٹھے ہیں میرے سمیت، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنے پھل ہیں میں نے سارے کھا لیے، ہماری دسترس ہی نہیں ہوتا۔ اب تو مہنگے ہی اتنے ہو چکے ہیں کہ پوچھ کر ہی ڈر لگتا ہے، لیکن جنت میں کوئی فکر نہیں ہوگی، قیمت تو دینی نہیں ہے، قیمت تو دنیا میں ادا کریں گے، تقویٰ اختیار کیا تو وہاں فری میں ملے گا سب کچھ، بس ادھر تمنا ہوگی، پلیٹوں میں سجا ہوا، تھانوں میں سجا ہوا غلام لے کر حاضر ہو جائیں گے۔ تو فرمایا ہر قسم کا پھل وہ مانگیں گے آمنین، اطمینان کے ساتھ، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں۔ اور نمبر 7، اب نعمتیں ساری ہوں
باغ بھی ہو، نہریں بھی ہوں، بیوی بھی اچھی مل جائے، سب کچھ مل جائے، لیکن انسان کو ایک چیز کا ڈر پھر بھی لگا رہتا ہے. بڑی تمنا سے شادی کی جاتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی ایک ڈر ہمیشہ انسان کو رہتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے، ایک دن یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا. شداد کا بھی رہ گیا، فرعون حامان قارون کا بھی رہ گیا، سب کا رہ جانا ہے. موت کا ڈر لگا رہتا ہے. لیکن فرمایا جنت میں یہ سب کچھ دے کر اللہ پاک موت کو بھی ختم فرما دیں گے. لا یذوقون فیہا الموت، جنت میں جانے کے بعد جنتی موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے. الا الموت الاولى، ہاں ان پر ایک موت آئے گی، اور وہ کہاں آئے گی؟ دنیا میں. دنیا میں مر گئے، پھر اللہ معاشر میں اٹھائیں گے، پھر انشاءاللہ اس کے بعد کبھی موت نہیں آئے گی. نمبر 8 فرمایا وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ. ایک ڈر یہ بھی رہتا ہے آج اچھے حالات ہیں تو کل برے نہ ہو جائیں گے، آج پاس پیسہ ہے کل ختم نہ ہو جائے، برا وقت نہ آ جائے. جنتیوں پر برا وقت نہیں آئے گا، اللہ انہیں جہنم سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دے، بچا لیں گے انہیں جہنم کے عذاب سے. اور آخر میں عقیدہ درست کروا دیا اللہ پاک نے، چونکہ قرآن ہے ہی عقیدہ سکھانے کی کتاب، کسی کی کتاب تو ہے نہیں. یہ ساری نعمتیں فرمایا کسی حدیث پڑھانے والے کو حدیث کی وجہ سے نہیں، کسی جناب فقیہ کو فقہ کی وجہ سے نہیں، کسی عالم کو علم کی وجہ سے نہیں، کسی تسبیح کے دانے رولنے والے کو تسبیح کی وجہ سے نہیں. یہ ساری نعمتیں ملیں گی کیوں؟ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کا. اس لیے اپنی عبادت پہ کبھی گمان نہیں. عبادت کرنی ضرور ہے کہ اس رب کا حکم ہے، لیکن عبادت پہ گمان نہیں. ہمیشہ ایمان یہ رکھنا ہے کہ اللہ اپنا فضل فرما کر ہمیں سب کچھ عطا کر دے. تو فرمایا یہ فضل ہے تیرے رب کا، ذالک هو الفوز العظیم. آج تو بچوں کو اچھا پڑھا لیں، ڈگری ہولڈر بنا لیں، بینک بیلنس بنا لیں، اچھا مکان بنا لیں، گاڑی لے لیں، دنیا کے لیے بھی بڑا کامیاب آدمی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں کامیاب کون ہے؟ فرمایا یہ جو جنت میں جا کر یہ ساری چیزیں حاصل کر لے گا نا، ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. اور آخر میں اللہ پاک نے چونکہ سورت کی ابتدا ہوئی تھی قرآن مجید کی فضیلت سے، آخر میں پھر قرآن کا ذکر ہے. فرمایا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے قرآن کو آپ کی زبان مبارک پر انتہائی آسان بنا دیا ہے. قرآن ویسے بھی آسان، اور پھر پڑھنے والے حضور ہوں تو عجمی عربی سب کو سمجھ میں آتا تھا الحمدللہ. اسی لیے صحابہ کی تعداد کسی ایک قبیلے، کسی ایک رنگ نسل ذات سے نہیں تھی، مختلف علاقوں سے لوگ آتے اور قرآن سمجھ جاتے ہیں. اور مقصد کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ قرآن سے لوگ نصیحت حاصل کریں. اور رہی بھی بات فرمایا مشرکین مکہ کی کافروں کی، فرمایا ان کی پرواہ نہ کیجیے، فرتقب، یہ بھی اللہ کے فیصلے اور عذاب کا انتظار کر رہے ہیں، آپ بھی کیجیے کہ انہم مرتقبون، کہ یہ بھی انتظار کرنے والے ہیں. اللہ پاک اپنے فضل سے ہمیں جنتیوں والے اعمال بھی نصیب فرمائے اور جنت میں شامل ہو.